صراط مستقیم ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن آپ کہیں گے سمر صاحب مسائل پہلے ہی بہت ہیں، ٹائم ہمارے پاس بھی تھوڑا ہے، پر بتاؤ صراط مستقیم آسان کر کے سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں کہ صراط مستقیم کیا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا درمیانہ راستہ۔ میں نے کہا تھا ایک لفظ میں اگر کہوں تو کیا ہے؟ درمیانہ راستہ، ٹھیک ہے؟ افراط و تفرید سے پاک، یہ تھوڑا سا اسے اگلے والا لفظ ہے، اس میں دو لفظ ہے، افراط بھی تفرید بھی، سمجھ آ رہی ہے؟ درمیانہ راستہ، متوسط راستہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں کہ تھوڑا سا اور کھول دو، بھئی یہ درمیان والا راستہ ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ سجے نہ کھبے، نہ ادھر نہ ادھر، جانا سیدھا ہے، پر اس کی تھوڑا سا آسان کر دینا، اس کی کیا تشریح ہے؟ میں نے کہا یہ علماء نے لکھا، علم الکلام کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں جو اہل سنت کا طریقہ ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا راستہ ہے، بین الرفض والخروج، ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف خوارج ہیں، اہل سنت وہ ہے نہ رازیوں کی طرف جاتا ہے نہ خارجیوں کی طرف جاتا ہے، نہ حد سے ادھر بڑھتا ہے نہ ادھر، بلکہ سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ بتا رہا ہوں صراط مستقیم، میں تو کہ دیسی بندہ ہوں تو میں تو دیسی طریقے سے بات سمجھاتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے نہ آپ رائٹ ہوں نہ لیفٹ ہوں، نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، سمجھ آئی؟ نہ روافض کی گستاخیوں میں آئیں نہ خوارج کی چالاکیوں میں آئیں، سیدھا ان دونوں نو پنجابی چاہتے نے چھنڈ کے رکھ، انہاں دعا چھنڈ کے رکھ، آپ پر دفاع ہو جاؤ، میں کو کلّا میں تسائیاں آلہ، اور سیدھا اپنا راستہ رکھو اور مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ ہے طریقہ اہل سنت، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اور سن لو کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی عام شے ہے، نہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ نقشبندیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں، یہ عقیدہ اہل سنت کی حقانیت بتا رہے ہیں، فرما لوگوں اگر تم مجھے یہ کہہ دو کہ ساری دنیا کی نیکیاں اور اچھائیاں تیرے اندر ہیں پر تو سنی نہیں ہے، تیرا عقیدہ سنیوں والا نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو کبھی جنتی نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، چونکہ جب عقیدہ ٹھیک نہیں تو ہوں گی۔ اور اگر مجھے یہ کہہ دو کہ کائنات کی ساری خرابیاں تیرے اندر ہیں پر تو ہے سنی، تو فرمایا میں امید رکھوں گا کہ رب مجھے جنت دے گا، کیوں؟ فرمایا میرا عقیدہ جو سیٹ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، یہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ عقیدہ اہل سنت صراط مستقیم بتا دیا، عقیدے کی بات بھی کھول دو، عقیدہ ہے کیا؟ اتنی کوئی اہم شے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کو نہیں پتا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جڑ ہے، عمل اس کی شاخیں ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور عمل اس کی، سارا درخت کاٹ کے رکھ دو، اگر جڑیں سلامت ہوں تو کہیں نہ کہیں اگ ہی آئے گا، نہیں توجہ فرمائیں۔ اور اگر شاخیں تمہارے پاس بہت خوبصورت ہیں، ہر روز شاخوں کے اوپر پانی پھینکتے ہو، دو نہیں تو چار دیاڑے کڑ سن تو سوک جا سن، یہی مطلب ہے کہ جن کو اپنے عمل پہ ناز اور مان ہے اور عقیدے کو نہیں دیکھتے، میری جان پہلے عقیدہ سیٹ کر تاکہ تیری جڑ تو تر رہے نا۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ نمبر دو، توجہ، جو کہتے ہیں میرے پاس عمل ہے میں عقیدے کی بات نہیں کرتا، ایسے ہی سمجھو پھول ہے خوشبو نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عمل ہو اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو، سمجھو پھول ہے پر خوشبو، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس کا مطلب ہے عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ خوشبو ہے۔ کہا بالکل۔ کوئی عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ انگلش کے 4 جملوں سے متاثر ہونے والے ترکڑے ہو جاؤ، اس کا معنی ہے مائنڈ سیٹ۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ۔ اے جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو، نظریہ، سمجھ آ رہی ہے؟ نظریہ، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ کہتے کیوں؟ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد عقدہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا۔ کوئی چیز جب آپ باندھتے ہیں تو انہوں پھر تسی گانڈ مار دے ہو اور چنگی طرح بن دے ہو، تو یہ جو گانٹھ لگانا، باندھنا،
یہ عربی کے اندر اس کو عقدہ، عقد باندھنا یہ کہتے ہیں. یہ سارے ایک ہی مادہ سے ہیں. تو اب عقیدہ اگر یہ عقد اور عقدہ سے نکلے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ جب کسی کی شادی ہو جائے نا تو میاں بیوی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا ہے، یعنی ان نادو وانو آپس وچ گاٹھ وج گئی ہے. اب یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کی بیوی ہے، بس ہن سمجھ آئیے ساری حیاتیت نال بیٹھے ہو ترکڑے. میں بتا رہا ہوں عقیدہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے. اس کا معنی باندھنا، مضبوط کرنا، پکا کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عقائد اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، توجہ، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، حشر کے بارے میں، نشر کے بارے میں، سارے جیسے قرآن اور حدیث میں آئے وہ سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کر اوپر محبت مصطفیٰ کی گانٹھ مارنا، یہ ہے عقیدہ اہل سنت. لفظ کہتا کیا ہے؟ لفظ کہتا ہے اس نظریہ کو مضبوط کر، جو نظریہ تیرا رب کے بارے میں ہے، جو نظریہ تیرا رسول کے بارے میں ہے، جو نظریہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہے، جو نظریہ اولیاء، فرشتے، ملائکہ ان کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے، حشر اور نشر کے بارے میں ہے. اس کو سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کے اوپر محبت کی گانٹھ مار. شیطان جتنا بھی زور لگائے اور نواق پتر گاڈ وجی ہو، یہ تو جو مرضی کر ہے نہیں کھلتا.